औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और नाज़रीन, आज इस वक्त मैं मौजूद हूं बहावलपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर के फ़ासले पे हेड पंजनद के ऊपर। और हेड पंजनद के बारे में भी मैं आपको मालूमात फ़राहम करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ी सी मुख्तसर आपको फ़िलहाल इतना बताता चलूँ कि बहावलपुर में 1922 से लेकर 1933 तक के दौरान सतलुज वैली प्रोजेक्ट का पे काम किया गया। सतलुज वैली प्रोजेक्ट के सिलसिले में ये एक नहरी निज़ाम था जो यहाँ पे मुतारफ़ करवाया गया। उस दौर में आबपाशी का एक जदीद निज़ाम था। और इस सिलसिले में दरिया सतलुज के ऊपर जो थे वो 4 हेड वर्क्स कायम किए गए। सबसे पहला जो था वो हेड वर्क्स फ़िरोज़पुर वाला था, और दूसरा उसके बाद हेड सलमान की, फिर हेड इस्लाम, और उसके बाद चौथा हेड जो था ये हेड पंजनद है। आज मैं चल के आपको ये हेड पंजनद के बारे में तमाम मालूमात फ़राहम करूँगा, और उस मुख्तसर सा सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो था उसके बारे में भी आपको मैं मालूमात फ़राहम करूँगा। तो आइए चल के देखते हैं ये तारीख़ी हेड पंजनद का मकाम और इसके बारे में मालूमात। तो चल के देखते हैं ये हेड पंजनद जो कि मौजूद है बहावलपुर शहर से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर दूर के फ़ासले पे। रियासत बहावलपुर में निज़ाम आबपाशी के मुतालिक जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ख़िता बहावलपुर में जदीद निज़ाम आबपाशी का आगाज़ सतलुज वैली प्रोजेक्ट के इजरा 1922 से 1933 के दौरान यहाँ पे किया गया। इसमें बरतानवी हुकूमत की मंजूरी के बाद सतलुज वैली के मंसूबे को कतई तौर पर सूरत शक्ल देने के लिए इंस्पेक्टर जनरल इरीगेशन ऑफ इंडिया जो थे सर थॉमस ने अप्रैल 1919 को 1919 में बहावलपुर और पंजाब के इंजीनियरों से सलाह मशवरा किया था, और इस मौके पर तय पाया था कि 4 हेड वर्क्स का निज़ाम यहाँ पे कायम किया जाएगा। इनमें से 3 दरिया सतलुज पर और 1 पंजनद पर तामीर किया जाएगा, ताकि साबका दौर के कदीम सिलाबी नहरों के निज़ाम को भी बरकरार रखा जा सके। मगर इन हेड वर्क्स के मकामात और बहावलपुर को मिलने वाली पानी के कोटे के सिलसिले में कोई तस्फिया नहीं हो सका। इस हेड को दरियाए चिनाब और सतलुज के संगम पर तामीर किया गया, और जुलाई 1926 से इस हेड की तामीर शुरू की गई थी, जबकि अप्रैल 1932 में इसकी तकमील मुकम्मल हुई। अलबत्ता इसकी कोई इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद ना की गई, और इस हेड के मशरक़ी किनारे से 2 नहरें उस दौर में निकाली गई थीं, जबकि बाद में एक और लिंक किनाल भी इस दरिया से निकाली गई। ये उस दौर में रियासत बहावलपुर का एक अज़ीमुश्शान मंसूबा था, जो कि रियासत की खुशहाली के लिए और आवाम में मज़ीद खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए ये मंसूबा उस दौर में नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी साहब के दौर में ये बनाया गया था, ये मंसूबा सतलुज वैली प्रोजेक्ट। आइए अब आगे चल के वो पुरानी जो 2 नहरें इससे बड़ी निकाली गई थी वो भी दिखाता हूँ, और बाद में जो लिंक किनाल इससे निकाली गई वो भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। इस दरिया से हेड से जो सबसे बड़ी लिंक किनाल निकाली गई इसका नाम है पंजनद किनाल। ये जो अब आपको सामने नज़र आ रही है, इससे रियासत का गरबी जो ज़िला था रहीम यार ख़ान वो इससे सैराब होता था, और इस नहर पर वाक़या रकबे को काश्त के अतबार से बेहतरीन इलाका शुमार किया जाता है, और इसकी बड़ी शाख ईस्टर्न किनाल कहलाती है। इस नहर से आगे जाके मज़ीद छोटी छोटी कई नहरें इससे निकाली गईं, जो कि रियासत के बहुत बड़े एक रकबे को काश्तकारी के काबिल बनाया इस नहर के पानी ने, और आज भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पानी जारी व सारी है और पूरे इलाके में ज़रखेज़ी का बाइस बनता है। ये यहाँ पे पानी को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ जो सिस्टम हैं, बड़े बड़े लोहे के फौलादी गेट्स होते हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि पानी की मिक़दार अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहर में फ़राहम की जा सके। ये देखें, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये गेट्स हैं जो कि पानी को रोकते हैं, और इनको अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जो है हैंडल किया जाता है, और जिस कदर पानी मकसूद होता है सामने दरिया से इस तरफ नहर के अंदर उसको छोड़ दिया जाता है पानी को। मज़ीद अगर हम आगे की तरफ जाएँ तो वहाँ से भी मैं चल के आपको दिखाता हूँ। नीचे से इसके जो गेट्स हैं जहाँ से ये पानी आता है वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ, और साथ के साथ पंजनद किनाल के साथ दूसरी जो बड़ी नहर है जिसका नाम अब्बासिया किनाल है वो भी चल के आपको दिखाता हूँ। ये अब यहाँ से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, राइट साइड पे जो आपको नहर नज़र आ रही है मेरे दाएं हाथ पे, ये है पंजनद किनाल, जबकि उल्टे हाथ पे यानी लेफ़्ट साइड पे जो पानी बहता हुआ जा रहा है ये है अब्बासिया किनाल।
اور عباسیہ کینال کے متعلق میں آپ کو معلومات دیتا چلوں کہ اس سے بہاولپور ریاست کا جو تھا اس دور میں جنوبی مغربی علاقہ سیراب ہوتا تھا. آج بھی اس سے وہی تمام علاقہ سیراب ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے پانج ند کینال. اس میں فی الحال پانی کم چھوڑا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب عباسیہ کینال میں پانی کی اس ٹائم ضرورت کے مطابق وافر مقدار جو ہے چھوڑی جا رہی ہے. تو جو عباسیہ کینال ہے اس کے جو دو پانی چھوڑنے کے لیے اس کے اندر دو گیٹس ہیں، جبکہ پانج ند کینال کے نہر کے اندر جو ہیں گیٹس جو لگائے گئے ہیں پانی کی اخراج کے لیے وہ 12 عدد گیٹس لگائے گئے ہیں. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. فی الحال اس میں ضرورت کے مطابق پانی کی مقدار کم چھوڑی جا رہی ہے. یہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہاں سے. اسی طرح جتنا مناسب پانی ہوتا ہے اسی کے حساب سے یہاں پہ چھوڑا جاتا ہے. تو میں یہاں آپ کو بتاتا جا رہا تھا عباسیہ کینال کے متعلق. یہ جو میری لیفٹ سائڈ پہ اس وقت آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ سلمان کی اور اسلام ہیڈ ورکس میں زیادہ سے زیادہ پانی کی مقدار اپریل سے اکتوبر تک یعنی خریف کے دوران رہتی ہے اور تقریباً 12,620 کیوسک پانی رہتا ہے، جبکہ نومبر میں اور مارچ ربیع کے دوران پانی کا بہاؤ 6.297 کیوسک ہوتا ہے. اس طرح اسلام اور سلمانکی میں خصوصاً خریف کی فصلوں کی کاشت اور ربیع کی فصلوں کی بجائی اور کٹائی کے دوران پانی کی کمی رہتی ہے، لیکن ہیڈ پانج ند میں پانی کافی مقدار میں یہاں پہ موجود رہتا ہے اور اسی حساب سے ان نہروں میں وہ پانی چھوڑا جاتا ہے. ناظرین، یہاں میں ستلج ویلی اسکیم کے فوائد کے متعلق اگر مختصر بیان کروں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ستلج ویلی کے منصوبے کو زرعی معیشت کی ترقی کے سلسلے میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے. 1926 سے پیشتر ریاست بہاولپور کا جو نہری نظام تھا وہ غیر مستقل تھا. یہاں کی تمام نہریں سیلابی تھیں جو دریا میں صرف مکمل طور پر پانی کے بہاؤ کے دوران ہی کام کرتی تھیں، مگر 22 اکتوبر 1932 کو ستلج ویلی اسکیم کے ہیڈ ورکس کے مکمل طور پر اجرا سے ریاست کی تمام بڑی اور اہم نہریں جو تھیں دائمی طور پر قائم ہو گئیں، جن میں سارا سال پانی رہتا تھا. اس نہری منصوبے کے مطابق ایک محتاط اندازے کے مطابق آبپاشی کے اس منصوبے کے بدولت کم از کم جو تھا 10 لاکھ انسانوں کو اس دور میں فائدہ پہنچا تھا. مگر اس اسکیم کے نتیجے میں سب سے زیادہ فائدہ جو تھا وہ ریاست بہاولپور کو پہنچا. اس کے کاشت کردہ جو رقبہ تھا اس کی اضافے کی بدولت ریاست کی آمدن بڑھ گئی، اس میں ریاست میں آباد کاری ہوئی اور ہندوستان بھر سے عموماً اور پنجاب سے خصوصاً بے زمین زراعت پیشہ افراد کو اس قدر خوشحالی نصیب ہوئی جس کا انہوں نے اس دور میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. غرض یہ کہ اس نہری نظام کی وجہ سے ہی ریاست بہاولپور کو بر صغیر پاک و ہند کے ایک اناج گھر کی حیثیت اس دور میں حاصل ہو گئی تھی. یہاں ناظرین میں آپ لوگوں سے ایک اور بات بھی شیئر کرتا چلوں کہ ریاست بہاولپور میں نہری نظام کا باقاعدہ آغاز جو تھا نواب صادق محمد خان چہارم کے دور سے ہوا تھا، مگر اس کی تکمیل نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کے دور میں ہوئی، جو کہ ستلج ویلی اسکیم کا اجرا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس دوران محکمہ آبپاشی کی تنظیم نو کی گئی. اس مقصد کے لیے 1932 میں محکمہ نہار کے 2 سرکل انتظامی حصے یعنی کہ قائم کیے گئے. ان میں سے ایک ریاست کے شرقی علاقے کے لیے اور دوسرا غربی علاقے کی نہری نظام کا ذمہ دار تھا. ریاست کے آخری دور میں محکمہ آبپاشی کے دوسرے سرکل یعنی 7 ڈویژن اور 22 سب ڈویژن قائم ہوئے. اس طرح ستلج ویلی پروجیکٹ کی تکمیل کے بعد 3 سالوں تک نیا نہری نظام برطانوی ہند کے انجینئروں کے زیر نگرانی رہا. اس کے بعد مقامی تربیت یافتہ افراد کو ان عہدوں پر تعینات کیا گیا. انہی انجینئرنگ کے اعلیٰ تعلیم کے لیے ریاست کے اخراجات پر اس دور میں برطانیہ بھیجا گیا تھا. غرض یہ کہ یہ وہی دور تھا جب ریاست کا نظام آبپاشی بر صغیر پاک و ہند کا انتہائی ترقی یافتہ نظام شمار ہوتا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اس دور میں ریاست بہاولپور کا نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کا. اور یہ ایک احسان تھا اس خطے پہ ان کا کہ انہوں نے اتنا بڑا منصوبہ اس دور میں اس کی منظوری دی. اور اگر اس کے اخراجات کی میں بات کروں تو وہ بھی میں چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس پہ کس قدر کثیر اس دور میں اخراجات ہوئے تھے. لیکن ابھی آگے چل کے میں آپ کو ایک جو تیسری نہر جو یہاں اس میں ستلج ویلی پروجیکٹ کے منصوبے کے بعد یہاں سے نکالی گئی تیسری نہر جس کو عباسیہ لنک کینال بھی کہتے ہیں وہ چل کے آپ کو میں دکھاتا ہوں. اور اس میں جو لگے ہوئے گیٹس ہیں جن کے ذریعے پانی کنٹرول کرتے ہیں وہ بھی چل کے دکھاتا ہوں. یہ سامنے اب آپ کو
جو دکھائی دے رہی ہے یہ وہی نہر ہے جو بعد میں یہاں پہ نکالی گئی، عباسیہ لنک کینال کے نام سے یہ مشہور ہے۔ ایک طرف دریائے جو ہیڈ پائناد والا پانی ہے اس طرف، اور یہ اس طرف سے یہ نہر کے اندر داخل ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ تمام پانی جو ہے ہیڈ پائناد والا پانی ہے، اور یہاں سے یہ پانی یوں اس طرف کو، یہ جہاں پہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے پانی نیچے، یہاں پہ گیٹس لگے ہوئے ہیں، ان گیٹس کے ذریعے پانی اس عباسیہ لنک کینال کے اندر جو ہے چھوڑا جاتا ہے، جس سے پورے اس علاقے میں پانی مزید آگے اس سے مزید چھوٹی چھوٹی نہریں اور نکلتی ہیں، اور پورے علاقے میں خوشحالی کا باعث بنی ہوئی ہیں آج کل بھی یہ۔ ناظرین، میں جو اس ستلج ویلی پروجیکٹ کے لاگت کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کے متعلق میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ ریاست بہاولپور کے شراکتی حصے کا تخمینہ جو تھا اس دور میں 10 کروڑ 95 لاکھ اور 73,153 روپے تھا، مگر افراط زر، نہروں کی تعمیر اور ہیڈ اسلام کی ناکامی کی وجہ سے اصل اخراجات جو تھے 14 کروڑ روپے تک جا پہنچے۔ اس وقت ریاست بہاولپور کے خزانے میں صرف 1 کروڑ اور 25 لاکھ روپے تھے ریاست بہاولپور کے خزانے میں، چنانچہ 12 کروڑ 10 لاکھ 94,000 اور 778 روپے برطانوی حکومت ہند سے قرضہ لیے گئے۔ اس کی ادائیگی 50 سالوں کے دوران ہونا تھی، یعنی مارچ 1936 سے قرضے کی ادائیگی کا آغاز ہوا اور 1 مارچ 1986 کو اس کی آخری قسط ادا ہونی تھی۔ یہ شرائط طے پائی تھی، جبکہ سود کی شرح 4% تھی۔ واجب الادا قرض اور سود کی رقم 27 کروڑ روپے تک جا پہنچنی تھی، مگر ریاست بہاولپور نے یہ قرض ادائیگی کی تاریخ سے 36 سال قبل یعنی جنوری 1950 میں ہی بے باک کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ستلج ویلی پروجیکٹ میں جو اس کے مزید حصے دار تھے ان کو درج ذیل جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس شرح سے اپنے حصے کی رقم ادا کرنی پڑی۔ اس ستلج ویلی پروجیکٹ میں ریاست بہاولپور، برطانوی حکومت اور ریاست بیکانیر یہ تینوں شراکت دار تھیں، اور اس حساب سے سب سے بڑا جو حصہ تھا وہ ریاست بہاولپور کو 10 کروڑ 95 لاکھ 73,152 روپے اس نے ادا کرنے تھے ریاست بہاولپور نے، جبکہ برطانوی حکومت نے 10 کروڑ 6 لاکھ 7,340 روپے اس کے کھاتے میں تھے، حصے میں تھے، جبکہ ریاست بیکانیر 2 کروڑ 74 لاکھ 35,000 اور 189 روپے اس نے ادا کرنے تھے۔ یعنی ٹوٹل جو اخراجات اس ستلج ویلی پروجیکٹ پر آئے تھے وہ 23 کروڑ 76 لاکھ 15,000 اور 681 روپے اس عظیم الشان منصوبے پہ اس دور میں آئے تھے، جبکہ آغاز میں جب یہ منصوبہ پیش کیا گیا تھا تو اس وقت اخراجات کا تخمینہ جو تھا وہ 5.4 لاکھ ڈالر تھا اس دور میں، لیکن بعد میں خرچہ جو تھا توقع سے بڑھ گیا تھا۔ یہ ایک اپنے دور کا بہت مہنگا ترین منصوبہ تھا، جس میں اسپیشل ایک تو یہاں پہ ہیڈ ورکس قائم کیے گئے اور ساتھ کے ساتھ پورے علاقے میں ایک نہری نظام بنایا گیا، نہریں بنائی گئی ہیں، ساتھ کے ساتھ جو مزدوروں کے لیے، آفیسرز کے لیے کوارٹر بنائے گئے، اور اسپیشل اس یہاں تک سامان کی ترسیل کے لیے ریلوے لائن بچھائی گئی، اور پورا سامان جو تھا مختلف ملکوں سے یہاں پہ لایا جاتا تھا ریلوے کے نظام کے ذریعے، اور پہلے بحری جہازوں پہ آتا اور پھر کراچی سے ریلوے کے ذریعے یہ سامان یہاں تک پہنچایا جاتا۔ تو یہ ایک بہت مہنگا ترین منصوبہ تھا اس دور میں۔ لیکن ناظرین، ہمیشہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اچھے جو حکمران ہوتے ہیں، جو اپنی عوام کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اسی طرح کے عظیم الشان منصوبوں کی قیادت کرتے ہیں، اور نیک نیت، کیونکہ ان کی نیت نیک ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ منصوبہ اس دور میں کس قدر خوش اسلوبی سے پایہ تکمیل کو پہنچا تھا، اور جو رقم قرض کے طور پہ لی گئی تھی وہ بھی اسی دور میں ادا کر دی گئی تھی۔ آج بے شک نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن آج بھی ہم لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے اس نظام کو یاد کرتے ہیں، جس نیک نیتی سے انہوں نے اپنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے، اپنے علاقے، اپنے ریاست کی خوشحالی کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ اتنا بڑا منصوبہ انہوں نے اس میں شامل کیا تھا اپنی ریاست کے اندر۔ تو آج بھی لوگ یہاں پہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور آج بھی ریاست بہاولپور اب تو پاکستان میں شامل ہو گئی ہے، یہ اب ہمارا ملک ہے، اور
यहाँ पे देख लें आज भी उसी निज़ाम का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ये एक अच्छे हुक्मरानों की निशानियाँ होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला नवाब सर सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजुम को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और हमें ऐसे हुक्मरान अता फ़रमाए जो कि हमारे मुल्क और हमारे कौम, हमारे मज़हब और हमारे अवाम के लिए मुखलिस हों। तो ये हमारी दुआ है। नाजरीन, आज मैंने आपको सतलुज वैली प्रोजेक्ट जो कि भावलपुर का एक रियासत भावलपुर का एक अज़ीमुशान मंसूबा था अपने वक्त का, उसके सिलसिले में आज हेड पानीनद और उससे मुल्हिका जो नहरें निकाली गई हैं उनका एक विज़िट करवाया और जो कुछ मालूमात थी मुख्तसर सी वो आपको फराहम की। इसके साथ ही मैं आपको इंशाअल्लाह अगली बार दूसरे हेड सलमान की पे भी लेके चलूँगा और हेड इस्लाम पे भी लेके चलूँगा और उनसे जो मुतल्लिका जो मुल्हिका नहरें निकल रही हैं उनके बारे में भी चल के आपको मालूमात फराहम करूँगा। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाअल्लाह किसी और ऐसे ही तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा पामान।